بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے جناب کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں گی، یعنی کہ ان کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ ذرا اس میں بھی ایک منطق ہے، ذرا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اسمبلیز جو ہیں اگر وقت سے پہلے چاہے ایک دن بھی پہلے اگر ان کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو 90 ڈیز مل سکتے ہیں۔ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے اس میں، اور اگر آپ ٹائم پہ اگر اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں تو ود ان 60 ڈیز جو ہے وہ آپ کو الیکشن کرانے پڑتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر الیکشن جو ہیں اگر اس میں تھوڑا سا بھی اگر کوشن رکھنے کی ضرورت ہے ادر دین 60 ڈیز تو وہ اسمبلیز پہلے تحلیل کر دی جاتی ہے۔ ناؤ ان دس پرٹیکولر کیس اگر ہم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سارے لوگ اس چیز پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اسمبلیز کب ڈیزالو ہوگی، سو آئی پرسنلی تھنک کہ جس دن اسمبلیز کا ٹینیور پورا ہو جائے گا اس سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائے گی۔ ایک تو یہ بات ذرا سمجھنا ضروری تھی، 60 ڈیز اور 90 ڈیز۔ ایک دن بھی پہلے اگر آپ ڈیزالو کریں تو آپ کو 90 ڈیز تک مل سکتے ہیں الیکشنز کے لیے، اور اگر آپ وقت پہ اگر اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو آپ کو 60 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کرانے پڑیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بڑی یہاں پہ بحث چل رہی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ who is going to be the next caretaker prime minister۔ ہر بندہ اس ایک نام جو ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ دی probably this guy is going to be the next caretaker prime minister۔ But I personally think کہ پرائم منسٹر اس بندے کو بنایا جائے گا جو اکانومی جو ہے، ملک کی اکانومی جو ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران بھی آئی ایم ایف کا جو چنک ہے وہ اس کو ملنا ہے، جو چھوٹا پورشن جو ہے اس میں اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی مل سکتا ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو بھی بندہ آئے گا اگر وہ اس کے اچھے نام ہیں، لنکس ہیں ان دیٹ لینڈنگ ایجنسیز یا ڈونر ایجنسیز، ڈونر تو نہیں کہیں گے، لینڈنگ ایجنسیز کے ساتھ اگر اس کے اچھے لنکس ہیں یا وہاں پہ اس کی اچھی سے ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یا اس کو نو ہاؤ ہے کہ جناب وہ کس طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکتا ہے لینڈنگ ایجنسی کو، ان کے لوگوں کو، ان کے سٹاف کو، تو وہ اس کو پرائورٹی دی جائے گی۔ اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے نام سامنے ہیں، کون کون سے نام سامنے ہیں، اینڈ ہاؤ اٹس گون ٹو شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم۔ بٹ دین اگین میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس شخص کو لایا جائے گا، اس شخص کو آگے لایا جائے گا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، جو جس کی اسموتھ سیلنگ چل سکے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ود دا لینڈنگ ایجنسیز۔ اب اس سے آگے تھوڑا سا اگر ہم چلیں تو اگر ہم بات کریں فضل الرحمان صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی بات کی جاتی ہے جناب کہ وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا جی، وہ ناراض کیوں ہو گئے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ probably in courts، right؟ probably یہ جو میٹنگز ہوئیں دبئی کے اندر ایمریٹس ہل میں، ایمریٹس ہل ایز یو نو کہ ایمریٹس ہل کے اندر یا اس ٹیریٹری میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو وہاں کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہاں پہ بلائیں گے تو پھر آپ کو ایکسیس ملتی ہے، ادر دین دیٹ مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ جانا۔ اور ہمارے ملک والا تو حساب ہے نہیں ہے وہاں پہ کہ جناب ادھر ڈی ایس این جیز بھاگ رہی ہیں یا رپورٹرز جناب گھر کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسا تو وہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو پریویسی جو ہے وہاں پہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ وہاں پہ اگر میٹنگز ہوتی ہیں نواز شریف صاحب کی اور جیسے ہوئی، اور زرداری صاحب کی میٹنگز ہوئی وہاں پہ، یہ جو میٹنگز ہوئیں، ایک چیز جو ضروری تھی وہ تو میں جانتا ہوں وہ ضروری یہ تھی کہ کافی عرصے سے میاں نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ when you talking over the phone تو وہ امپیکٹ نہیں بنتا جو کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کے جو بات بنتی ہے ویسے بات نہیں کر سکتے آپ فون پہ۔ اینڈ there are so many ifs and buts، اینڈ
تھوڑی سی ریزرویشنز ہوتی ہیں when you're talking over the phone. اور خاص طور پہ اس قسم کے بڑے لیڈران جو ہیں وہ بیٹھ کے اگر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اف دے ٹاکنگ اوور دا فون وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پراببلی دے ڈونٹ مین اٹ، لیکن لوگوں کو سنانے کے لیے شاید جو فون سن رہے ہوں ان کو سنانے کے لیے شاید وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آمنے سامنے جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم آل ٹوگیدر. ایک تو یہ ریزن تھا، لیکن سیکنڈلی جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، تو لوپ میں لینے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت کمفرٹ لیول ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہ آج کا نہیں ہے. اور زرداری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر ان کو کوئی زبان دے دیں تو وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے جب پریزیڈنٹ تھے آصف زرداری صاحب، تو آصف زرداری صاحب جناب مولانا صاحب کے ساتھ بڑا کمفرٹیبلی وہاں پہ بات چیت کیا کرتے تھے. اینڈ سو مچ سو کہ جب پریزیڈنٹ تھے آصف زرداری صاحب تو مولانا صاحب ساڑھے چار گھنٹے پریزیڈنسی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور ان کو جانے بھی نہیں دیا کرتے تھے مولانا صاحب کو. اگر مولانا صاحب جانا بھی چاہتے تھے تو پھر بھی نہیں جانے دیتے تھے ان کو. خیر، ان کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. اور لیٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی ایک بات کہی ہوئی ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد جو ان کے لوگ ہیں جو اس وقت کوریڈورز آف پاور میں ہیں، ان کے لیے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے کہے جو کہے ان کی بات مانی جائے. سو یہ کہا جائے کہ جناب مولانا صاحب کو لوپ میں نہیں لیا گیا. ہاں، مولانا صاحب کو یہ ہو سکتا ہے گلا کہ مولانا صاحب سے پہلے ایک مرتبہ جو خواہش تھی مولانا صاحب کی وہ پوری نہیں ہوئی. مولانا صاحب کی خواہش ایک مرتبہ پہلے جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان کو صدر پاکستان بنایا جائے. ان کی خواہش دوبارہ جاگ اٹھی ہے. سو وہ اس تک وہ نہ پہنچ سکے کیونکہ یہاں پہ ifs and buts آ گئے ہیں. وہ ifs and buts یہ ہیں کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا، اور پیپلز پارٹی اگر سیٹیں زیادہ نکال جاتی ہے تو وہ obviously پرائم منسٹر اپنا بنائیں گے، تو پریزیڈنٹ کا آفس پھر کہیں اور چلا جائے گا. لیکن مولانا صاحب کو شاید اس بار پھر پریزیڈنٹ نہ بنایا جائے. اور یہ ان کے دونوں اپنے جو پارٹیز ہیں، بڑی پارٹیز ہیں، یہ اس پہ آپ اوپر سے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب پہ ایگری ہوں گے کہ مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا جائے. سو I have my serious doubts on this one. ویسے بھی مولانا صاحب ابھی جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے اندر ان کے پاس بڑی اچھی منسٹریز ہیں، 3-4 منسٹریز ہیں ان کے پاس، بہت اچھی منسٹریز ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اینڈ دے آر ویری کمفرٹیبل، دے آر ویری ہیپی ود آل دیز منسٹریز. اور ہاں، آئندہ آنے والے دنوں میں جس کی بھی حکومت آتی ہے مولانا صاحب نے پھر اپنی جگہ بنا لینی ہے، پھر اچھی منسٹریز بھی لے لینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا مشکل ہو جائے گا مولانا صاحب کے لیے. اور پھر ذرا تھوڑا سا اگر میں کے پی کے کی طرف چلوں تو کے پی کے اندر بھی مولانا صاحب کے لیے بہت مشکلات ہیں. ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا JUI کو. ایوری تھنگ از ناٹ گون بی ہنکی ڈوری ان دا ڈیز ٹو کم. الیکشنز میں ان کو کوئی اتنی آسانیاں نہیں ہوں گی ان کے لیے. وہاں پہ بھی ایشوز ہوں گے، وہاں پہ بھی پرابلمز ہوں گی، اور کیونکہ وہاں پہ نیک ٹو نیک ان کا مقابلہ چلے گا. اور وہ نیک ٹو نیک مقابلہ ظاہر ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہولڈ ہے ابھی بھی، وہاں پہ جو انکلینیشن ہے وہ ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی پی ٹی آئی کی طرف ہے. پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے پرویز خٹک کے ساتھ مل جاتے ہیں. پرویز خٹک صاحب اپنے ساتھ زیادہ لوگ ملا لیتے ہیں یا نہیں ملا لیتے، وہ ابھی دیٹ از یٹ ٹو بی سین. کیونکہ پرویز خٹک صاحب بھی بہت کوششیں تو کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اپنے ساتھ ملا سکیں پی ٹی آئی کے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیے ہیں، اور JUI کے لوگوں سے جب وہ کنورسیشن کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب، تو وہ اس میں یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب ان کا جو پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ جناب اس کو میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہا اس بات کو. سمجھ یہ نہیں رہا کہ وہ پروبیبلی سمجھا یہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہ جناب آپ کچھ عرصے کے لیے سائیڈ لائن ہو جائیں اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو دے دیں، یا پرویز خٹک صاحب چاہتے ہوں گے کسی اور کو دے دیں. لیکن میرا نہیں خیال دیٹس ہیپننگ.
اینی ویز اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایسی ڈیولپ ہوتی جائیں گی، کیونکہ میں بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہوں، بار بار یہ سٹریس کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فیلڈ ہے دیٹ از اے ویری ویری سلپری فیلڈ، اور یہ ڈے ٹو ڈے پولیٹکس یہاں پہ چلتی ہے، اور کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بیفور ہینڈ وہ بہت مشکل کام ہے، بہت بہت مشکل کام ہے۔ ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جناب کیا انتخابات جو ہیں وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بہت وائٹل رول پلے کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اختیارات بہت دے دیے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرے گا، آبویسلی وہ اس کو دیکھے گا کہ جناب اس انوائرمنٹ میں آج سے 90 دن بعد، یہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہے اس کے 90 دن بعد کیا سچویشن بن سکتی ہے، کیا کیٹر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن الیکشنز کو یا نہیں کر سکتا، سو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے، یا کیا چینجز لے کے آنی ہے، آخری دن تک چینجز لے کے آئیں گے لاء کے اندر، اسمبلیز جو ابھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ آخری دن تک چینجز لے کے آئیں گی لاء کے اندر، جیسے پچھلی دفعہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا اس کے لیے بھی چینجز لے کے آئیں گے، سو جتنی چینجز لا سکیں گے وہ لے کے آئیں گے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ کم سے کم آئی ووڈ سے کہ کوشچن مارکس ریز ہوں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ الیکشنز کے رزلٹ کو مان جائے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سو یہاں پہ تو بالکل ہی نہیں ہوتا، جو بندہ ہار جاتا ہے وہ الیکشن کے رزلٹ کو مانتا ہی نہیں ہے، سو وہ لیکن کوشش کی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے کہ جناب الیکشنز کے رزلٹ جو بندے ہار بھی جائیں یا جو کینڈیڈیٹس ہار بھی جائیں یا جو پارٹی ہار بھی جائے اس کو ایکسیپٹ کر لے ایز سچ۔ مشکل کام ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے، اور نہ کبھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشنز کے رزلٹ جو ہیں سب لوگ مان جائیں۔ الیکشنز کی ڈیٹ دی تھی، یہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے پہلے دن سے سر جوڑ کے زور لگا رہا تھا میں کہ سارے لوگ جو ہے جتنے پولیٹیشین جو ہیں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر، پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر، اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں تو یہی چیختا رہا کہ جناب سارے پولیٹیشین بیٹھ کے اور جناب اس کا حل نکال لیں، اور میرے خیال میں سب سے بڑی غلطیاں تو بہت سی ہوئی پی ٹی آئی سے، لیکن اگر سب سے بڑی غلطی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جا رہی تھی جولائی کی، پروبیبلی اسی طرح کی کوئی ڈیٹ تھی، جون جولائی کی ڈیٹ تھی کہ جناب اس میں الیکشن کرا دیتے ہیں، اور مطلب کہ ایک 2 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں یا 2-4 مہینے پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں، سو وہ ڈیٹ اگر ایکسیپٹ کر لیتی اس وقت کی نیگوشیٹنگ ٹیم جو بیٹھی ہوئی تھی، یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت ایکسیپٹ کر لیتی اس تاریخ کو، اس منتھ کو، تو میرے خیال میں آج الیکشن ہو رہے ہوتے، یا الیکشن موڈ میں ہم لوگ جا چکے ہوتے، یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن چکا ہوتا، سو وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی اس وقت، اور اس وقت جناب ایک سچویشن بن گئی، اب تو سچویشن از ڈفرینٹ، سو اس لیے میں کہتا ہوں نا بار بار کہ بڑی سلپری فیلڈ ہے پالیٹکس، اور یہ بہت سی چینجز آتی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے پالیٹکس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اب لیٹس سی کہ وقت پہ الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، واٹس گوئنگ ٹو بی دا آؤٹ کم، لیکن ان دا ڈیز ٹو کم میرا ذاتی خیال یہ ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کہ جتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے، وہ گیم چینجر بن سکتے ہیں، وہ جس کے ساتھ مل گئے وہ جناب حکومت بنا لے گا، جس کے ساتھ نہ ملے ایشوز بنے رہیں گے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساری جماعتیں اس وقت کوشش کریں گی کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم ان کا بنے۔ اب وزیر اعظم کون سی پارٹی کا بنتا ہے، پیپلز پارٹی کا بنتا ہے، نون لیگ کا بنتا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ کوشش ضرور کریں گے کہ جناب بنے، بعد میں اتحاد کرتے رہیں گے، اور اتحاد میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پریورٹی جو ہے، جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، بڑی 2 پارٹیوں نے سوچا ہوا ہے کہ جناب پریورٹی یہ ہوگی کہ ہم لوگ جناب، یعنی کہ بڑی پارٹیوں کے لیڈران نے یہ سوچا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہوا ہے، زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ پریورٹی پہلے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو دی جائے گی، ان کے ساتھ اتحاد کر کے پھر جناب حکومت بنائی جائے گی، اینڈ ڈیفینیٹلی جے یو آئی کو بھی ساتھ رکھا جائے گا، لیکن ان 2 بڑی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائی جائے گی،
بعد میں کسی کی آئے گی. پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ علیم خان صاحب ہیں. جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ودن پی ٹی آئی ان کی کیسے ان کو بیک سٹیبنگ ہوئی جب حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی, اور ان کو نہیں بننے دیا, اور کسی کو علیم خان صاحب نے بھی ہیٹ فیس کی, اور وہ بھی جناب ہی واز ان دا رن فار چیف منسٹر پنجاب, لیکن ان کے خلاف سازش ہوئی, وہ جناب ہیٹ فیس کرتے رہے. اور اسی طرح جہانگیر ترین کے خلاف بھی سازش ہوئی ودن پی ٹی آئی, اور ان کو بھی رن سے یعنی کہ چیف منسٹر پنجاب کے رن سے آؤٹ کر دیا گیا, اور بزدار صاحب آگے. بزدار صاحب کی کیا بات ہے جی, پہلے دن سے بزدار صاحب پہ انگلیاں اٹھتی نہیں. بزدار صاحب پہ جناب ریزرویشنز تھیں اس وقت کی جناب جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی طرف سے, لیکن نہیں ان کو نہیں ہٹایا گیا, بلکہ آخری دن تک یہ کہانی چلتی رہی کہ ابھی ہٹایا کہ ابھی ہٹایا. لیکن آپ کو پھر ایک بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ یقین مانے جس طریقے سے چیف منسٹر, اس وقت کا چیف منسٹر بزدار, اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا فرا گوگی کی طرف سے, میں بیان نہیں کر سکتا. I'll see you again.